آئیے چند ایک اوزاروں کے نام سیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ مجھے ان مختلف اوزاروں کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی میں بتاؤں گا۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں کہ اس سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو رینچ کہتے ہیں، لیکن یہ رینچ پرٹیکولرلی جب آپ پلمبنگ کا کام کرتے ہیں تو اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک، تو یہ جو ہے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بھی ہم رینچ کہتے ہیں، لیکن جو آپ مکینیکل کام کرتے ہیں اس کے لیے یہ رینچ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کو رینچ کرتے ہیں۔ نہیں تو بعض لوگ اس کو پانا کہتے ہیں، تو اس میں اور پانے میں کیا فرق ہے؟ پانا کی جو ہے اس کی جو فرسٹ ہوتی ہے نا، ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن رینچ کو جو آپ کو ویل نظر آ رہا ہے، آپ کو اپنے اس آبجیکٹ کے لیے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا مجھے کو دکھائیں، آپ کے پاس پانا ہو تو بتائیں کہ آپ دیکھیں جو پانا ہے، پانا ہے اس کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک، اس میں جس طرح یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ نمبر 17 ہے، ٹھیک، تو جو 17 والا آپ کا بولٹ ہوگا، آپ اس کے ساتھ آپ کو کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ 17 کا بولٹ کو آپ اس میں ایسے ڈالیں گے تو آپ اس کو پش کریں گے تو یہ کھل سکتا ہے، لیکن جب آپ رینچ کے ساتھ کریں گے تو آپ کو 17 والی آپ کو میجرمنٹ کر کے تو اس میں آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا تو فرق یہ ہوا کہ اگر آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، تو یہ ہو گیا رینچ، ورنہ ہو گیا پانا۔ تو یہ پانے پھر یہ تو پھر یہ بھی جو ہے یہ بھی پانا ہے، لیکن یہ پانا جو ہے کسی دوسرے مصرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں آپ کو بتا سکتے ہیں جس طرح گاڑی کا ٹائر آپ نے کھولنا ہے تو گاڑی کا ٹائر آپ کا اس پانے سے نہیں کھلے گا، آپ کو یہ گڈی والا پانا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو قابلہ ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا، آپ کے لیے فورس کرنی آسان ہو جائے گی۔ صحیح ہے، اس لیے اس کو پانے، لیکن پانا یہ بھی ہے، لیکن اس کا بھی پانا کہتے ہیں، اس کو بھی پانا کہتے ہیں، لیکن ان کے استعمال میں ڈفرینٹ فرق ہے۔ ٹھیک، اور یہ باقی اور جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ ابھی یہ کیا ہے؟ یہ بھی پانا ہے۔ اس کو جہاں پہ اگر آپ کا کوئی ہاتھ نہ پہنچ سکے تو اس طرح کی آپ کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے، آپ اس کو ڈال کے تو آپ لمبی سی چیز کو ڈال کے تو آگے اس کو آبجیکٹ کے ساتھ کس بھی سکتے ہیں اور لوز بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک، گویا مطلب اس کو بھی پانا ہی کہیں گے۔ صحیح ہے، بالکل، اور مختلف قسم کی یہ چیزیں جو بھی ہے ہیں۔ پانا، آپ اس کو پانا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو رینچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ جس طرح گھروں میں آپ سنک کے نیچے آپ ٹیپ لگاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا اس کو آپ اس کے کریں گے تو جو ٹیپ لگی ہوگی تو اس پہ ڈال میں تو آپ کے لیے وہ آسانی ہوگا اس کو ٹائٹ کرنا، کیونکہ نیچے پائپ وغیرہ لگے ہوں گے تو وہاں آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ ہاتھ آپ کا ریچ نہیں کرے گا، یہ آپ کا اوپر چلے جائے گا، اور جو ٹیپ ہوتی ہے اس کے نیچے ایسا میکینزم ہوتا ہے کہ اس پہ پھنس جاتا ہے، پھر آپ اس کو نیچے سے گھمائیں گے تو آپ کی ٹیپ جو ہے نا، جب آپ دیکھتے ہیں اوپر سے موو کرتی ہے، جب آپ ٹائٹ کریں گے تو وہ پھر آپ کی کھلے گی نہیں۔ چلیں بڑی اچھی بات ہے۔ تو اچھا یہ جو آپ کا ڈبہ سامنے پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ذرا کھول کے بتا اس کو بھی کھول کے دیکھ لگتے ہیں۔ رائٹ، اس میں بھی جو سارے ہیں نا یہ مختلف پاناز ہی ہیں۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھیک، اسی طرح جو قابلہ ہے اس کے مطابق آپ اس پانے کو اٹھائیں گے اور اس میں اس کی سپورٹ ڈال کے تو اس کو اس میں کر کے تو پھر اس کو لوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو صحیح ہے، ٹھیک ٹائٹ بھی ٹھیک۔ کر اچھا یہ تو پھر یہ جو ہے اس کا یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ہینڈل ہے پانا کا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کون سی چیز کو کھول رہے ہو، تو بعض چیزوں میں آپ کو اس کو ٹائٹ کر کے آپ نے سارا جو نظام یہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہ چاہے یہ یا تو قابلے کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہے یا اس کو لوز کرنے کے لیے ہے، لیکن اس میں مختلف چیزوں کے لیے مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے کہ رینچ کیا ہے اور پانا کیا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کو پلاس کہتے ہیں۔ پلاس کا مطلب ہے کہ بعض کا آپ نے پیچ کو کسی جگہ پیچ لگا ہوا ہے وہ نہیں کھل رہا تو آپ اس کی مدد سے جب اس کو پریس کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا، تو آپ اس کو کھولنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں یہاں پہ اس طرح جس طرح نائف بنا ہوا ہے، کوئی تار کاٹنے کے لیے یا کوئی اور چیز ہو تو آپ اس کو پریس کریں گے تو وہ آپ کی تار کا یہاں سے کٹ جائے۔ بالکل ایسے ہی تاریں بھی اور کاٹ بھی سکتے اس میں ہیں۔ میکینزم ہے اس پلاس میں، یہاں پہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ نے تار کو چھیلنا ہو، الیکٹرک تار کو اس میں دبائیں گے تو اس کا جو کاپر نکالنے کے لیے جب اس کو ایسے کریں گے تو آپ اس کو ایسے پش کریں گے تو وہ
تار بھی آپ چھیل سکتے بڑی اچھی بات ہے. تو اچھا اس میں بے شمار اور چیزیں ہیں, مثال کے یہ تو ریتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو ریتی ہے. جب تیز آپ کرنے نے کے لیے کوئی جو ہے کسی جگہ کے اوپر لیٹ سے ایک لکڑ ہے, ریتی میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض ریتی لکڑ کے استعمال ہوتی ہے, بعض ریتی لوہے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مطلب یہ جو ریتی ہے یہ میرا خیال ہے کہ لوہے کے لیے استعمال ہے, کہ جہاں پہ آپ کسی چیز کو گرائنڈ کرنا ہو تو اس کو ساتھ آپ کر سکتے ہیں. اچھا اس میں پھر یہ آری جو ہے یہ آری ہے, لیکن اس میں کیا خاص بات ہے اس آری میں؟ کوئی خاص بات نہیں, چھوٹی سی آ رہی ہے. جب آپ نے چھوٹا سا گھر کا کام کرنا ہو, اس میں پائپ کاٹنا ہو, بجائے اس کے کہ بڑی کاٹنا, تو اس سے صرف لوہا کاٹ سکتے ہیں, لکڑ نہیں کٹے گی. اس کی لوہے کے لیے دانت اس کے چھوٹے ہیں چونکہ اس لیے, صحیح ہے نا. اچھا یہ جو ہے یہ پلاس کی قسم ہے, لیکن اس کا کوئی خاص نام ہے؟ آپ دیکھیں اس پلاس میں اس میں کیا فرق ہے. میں نے جس طرح بتایا کہ بعض جگہوں پہ آبجیکٹ آپ کا ایسا ہے کہ دور ہے, شاید اس کی جو ہے نوزل اس تک نہ پہنچ سکے گی. فنکشن ان کا دونوں کا ایک ہے, صرف اس کا فرق یہ ہے کہ نوز ہے اور وہ آپ کی تھوڑا سا اندر تک چلے جائیں گے. صحیح جگہ پہ بالکل چھوٹی ہے, اس کو مطلب باریکی کا کام کوئی کرنا ہو تو ہوتا ہے پھر. اچھا اب یہ جو ہے ایک یہ بھی پیچکس ہے اور یہ بھی پیچکس ہے, لیکن ان میں میرا کیا فرق ہے؟ اس کی میرا خیال شکل مختلف ہے نا. نہیں اس کے دو ڈفرنٹ نام ہیں. اس کو پیچکس کہتے ہیں, اس کو میرا خیال ہے انگلش میں کہتے ہیں فلپ اسکرو ڈرائیور کہتے ہیں انگریزی میں تو, لیکن چکور اس کو کہہ لیں کیونکہ چکور ہوتا ہے اس کا پیچ. اس کے 4 منہ ہیں. بعض اچھا ایک اس میں اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ فلپ پیچکس بہت کم استعمال ہوتا ہے. اچھا کیونکہ جو وہاں پہ نارملی جو پلمبنگ یا الیکٹرک کا کام ہے, یہ 2 دندوں والا جو پیچکس ہے وہ استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن یہاں انگلینڈ میں زیادہ یہ لوگوں کا استعمال ہوتا ہے. یہ مطلب پیچ ادھر دیکھ لیتے ہیں آپ, یہ دیکھیں اب یہ جو پیچ ہے آپ جتنے بھی پیچ دیکھیں گے, دیکھیں یہ اس کا ایک سرا ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ ایسے کر کے اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر جس کے سر ایسا ہوگا تو وہ آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکیں کیونکہ وہ ٹائٹ نہیں ہوگا, آپ کی گرپ نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو اس کو فلپ اسکرو ڈرائیور کر کے 4 دندوں میں وہ پھنس جائے گا, پھر آپ اس کا ٹائٹ کر سکیں گے. صحیح ہے. اچھا یہاں مختلف قسم کے پیچ پڑے ہوئے ہیں, تو اس کو انگریزی میں تو واشر کہتے ہیں, تو اردو میں سے کیا کہیں گے؟ اس کو واشر ہی کہتے ہیں یا سیل کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ کو پیچ لگا رہے ہوں تو آپ اس کو واشر کو ساتھ لگا لیں یا سیل کو کر لیں, تو یہ مضبوطی کے لیے جو ہے نا اس کو ٹائٹ کریں گے تو وہ پھر آبجیکٹ ہلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ برما, ہاں بالکل انگلش میں تو ڈرم بیٹ کہیں گے, تو اردو میں کہیں گے اس کو برما ہے. برما یا برما بھی کہتے ہیں لوگ. برما کے لیے ڈفرینٹ سائز ہوتے, اتنا بھی آپ کو سراخ چاہیے ہوگا آپ اس کا استعمال کرتے. اچھا اس ورمے میں بھی 2 قسمیں ہیں. اچھا ایک لوہے کا ورما ہوتا ہے, ایک لکڑ کا ورما ہوتا ہے. جو لوہے کا ورما ہوتا ہے اس کی آگے ٹپ جو ہے نا ڈفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جب لوہے کو کاٹنا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے, تو لکڑی والا جو ہوتا ہے نا اس پہ آگے اس طرح کی شارپ سی جس طرح ہوتی ہے نا وہ چونچ بنی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. مطلب اچھا یہ جو ہے کہتے دونوں ورما, یہ جو ہے یہ جو ہے یہ پاکستان یا انڈیا اپنے پاک ہند میں یہ موچیوں کے پاس ہوتا ہے. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ زمبور کہتے ہیں پاکستان میں, جمور کہتے ہیں. ہاں جمورا بھی کہتے ہیں. جمورا پڑاوا یہ اصل میں بالکل اصل لفظ ہے زمبور سے جمورا بن جاتا ہے اس کا. جب جوتی کو گانٹتا ہے وہ موچی تو پرانا کیل جو ہے اس کو پکڑ کے اس کو ایسے کھینچنے کے لیے, کیونکہ سر کو پکڑ لیتا ہے نا, اس کو ایسے پکڑ لیتا ہے, تو جو آپ جمور اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کا ایک اور میں آپ کو بتاؤں, اس کے پیچھے مجھے میرا پسندیدہ یہ ہے, یہاں سے اس کا یہ والا جو حصہ جو ہے نا, یہ اگر کوئی پھنسا ہوا کیل اس سے کرتے ہیں, اور اگر کیل کو دبانا ہو نکل نہ سکتا ہو تو یہ رکھ کے نا ہتھوڑا مارے اوپر تو کیل اندر چلا جاتا ہے. تو یہ کافی فائدے کی چیز ہے اس لحاظ سے. تو اس کے اندر بے شمار اور چیزیں ہیں جن کا برما کا آپ نے اچھا بتایا. یہ جو تاروں والا برش جو ہے وہ تاروں والا برش جو ہے ہمیشہ جہاں پہ لوہے کا کام ہو رہا ہو, صفائی کرنی ہو, تو تاروں والا برش یہ والا تاروں والا اس کو صاف کرنے کے لیے تاکہ اس پہ زنگ وغیرہ اتر جائے. صحیح ہے. جب جیسے انگلینڈ میں آپ کاپر کے پائپ ہیں تو ان کو جب آپ لگاتے ہیں جوڑنے کے لیے تو اس پہ پہلے ذرا صاف کرنا پڑتا ہے اس کو, ورنہ وہ اس کا زنگ جو ہے وہ آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ اسے روک سکتی ہے. اچھا یہ جو ہے اسے انگلش میں تو آپ اسپیچولا کہیں گے, تو اردو میں آپ اسے کیا کہیں گے؟ رمبی کہتے ہیں. رمبی پٹی لگانے کے لیے, پٹی لگانے کے لیے, صاف کرنے کے لیے, تو اس کو رمبی کہتے ہیں. یہاں پہ اس کو کہتے ہیں وہ اسپیچولا کہہ سکتے ہیں, پٹی نائف کہہ سکتے ہیں, آپ پٹین کہتے ہیں لیکن پٹی نائف ہے. تو اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں ہیں. یہ تو ہے, یہ تو چھینی ہے نا, لکڑی والی چھینی ہے. اس میں جب آپ دروازہ لگاتے ہیں تو جب آپ قبضے لگانے ہوتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ایج بنانا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو موسٹلی لوگ جو ہیں ترہان وغیرہ لوگ جو ہیں
वो इसको साथ तो उसको थोड़ा सा करके तो छील लेते हैं ताकि कब्जे का जितना भी साइज है उसमें शामिल हो जाए, ताकि वो दरवाजा जो है स्मूथ सामने आपको नजर आए, उसकी मूवमेंट भी सही ये बिल्कुल, ये तो लकड़ी वाली छेनी है ना, जिस तरह लोहे की छेनी भी होती है, मेरा हाल इसमें नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली मैंने कहा देखी थी। तो ये बाकी पेंसिल वगैरह बहुत ज़रूरी होती है काम करते हुए आपको जो है। अच्छा ये जो है इसे आप सेट स्क्वायर जो है इसे आप क्या कहेंगे? गुणिया कहते हैं पंजाबी में, तो क्या इसको गुणिया कहते हैं। जब आप कोई काम करते हैं लकड़ का या लोहे का, तो आप इसको मैयर करते हैं इस तरह करके रख के, ताकि जो भी काटना हो तो बदगुनिया ना हो जाए, इसलिए इसको गुनिया कहते हैं। गुनिया रख के करो ताकि वो देखे ना आप, अगर ये गुनिया है इसको निशान लगा 90 डिग्री का जो 90 डिग्री का जो उसके साथ रोलर भी बना हुआ, तो आप उसको नाप भी सकते हैं कि कितने इंच का काम है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चले ठीक, काफी काम की, ये सूतर बड़े काम की चीज है। हाँ, सूतर भी लेवलिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है। जब भी काम कर रहे होते हैं पर्टिकुलर, जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो सूतर को रख लेते हैं, तो आप पता चल जाता है कि आप सीधा सीध जा रही है नहीं। और एक और भी इसका काम होता है, जब आप इसको थोड़ा सा रंग लगा ले, जैसे हम औरतों के घर पाउडर वगैरह होता है, पाउडर में लगा ले, जब आपने लाइन लगानी हो तो इसको ऐसे टाइट करके तो ऐसे करें तो आपकी सीधी लाइन समझ गए, मतलब बिल्कुल सीधी लकीर होगी, क्योंकि सूतर जो है उसने तो सीधी लकीर लगानी है ना, तो सीधी लकीर के लिए बड़े काम की चीज है ये भी बड़े काम की चीजें जो आपने रखी हुई हैं। यहाँ पे ये जो आपकी ड्रिल है, देखिए जिस तरह हमने पहले बताया कि पेचकस है, तो पेचकस के आगे मुख्तलिफ ये इसके पीछे आप लगा सकते हैं। तो आप देखें कि इसको मुख्तलिफ जो भी आपकी जरूरत है उसको इसको निकालें, तो जनाब इसको उसके साथ फिट कर दूसरी साइड पे यहाँ पे बिल्कुल, तो ये आपका एक तरह का पेचकस बन गया। और पेचकस के मैं जरा करीब से देखता हूँ, बड़े तरह तरह के इसके मुंह होते हैं कि जिस किस्म का आपका स्क्रू होगा, जिस किस्म का आपका पेच होगा, उसी हिसाब का आपका इसका मुंह लगाना है। ठीक, इसको ये भी आप ये मुझे काम की चीज है। ये जो है ये क्या आ गया? ये भी रेंच है, छोटा जिस जगहों पे आपको पता है को प्लम्बिंग का काम कर रहे हो, बाद बात ऐसी जगह होती है कि आपको बड़ा रेंच की जरूरत नहीं होती और पलाना भी नहीं जा सकता, तो फिर आप छोटे रेंच, बल्कि आप इससे भी छोटे रेंच हैं। अच्छा, जिस जगह के ऊपर आपका हाथ नहीं जा सकता, आप जो है वो इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इसको रेंच कहते हैं। और देखिए रेंच की इसमें दोनों में एजेस बने हुए हैं, जब भी आप पर्टिकुलर जो पाइप फिटर लोग होते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं। सही है, ताकि वो इसकी ग्रिप हो जाए तो फिर उनको आसानी से खोला जाए। बड़ा बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा कुछ और देखते हैं, ये देखो फीता है। फीता तो बहुत लाजमी चीज है ना, तो आपको जो भी काम प्लम्बिंग का हो, इलेक्ट्रिक का काम हो, तरहानों का काम हो, तो इसमें वो सारा जो आप मेजरमेंट, और ये आगे से मुड़ा हुआ होता है कि आपको दूसरे इंसान की जरूरत ना पड़े, आप खुद इस तरह फंसा के जो आगे कर सकते हैं, क्योंकि वरना जरूरी नहीं होता कि दूसरा बंदा जो है पकड़ के। इसमें इंचेस भी हैं, इसमें मीटर भी हैं। सही है, सही है, जो है इसमें सारी चीजें हैं। चलें ठीक। अच्छा बेशुमार यहाँ चीजें हैं। ये जो है ये जो है ना, ये आयरन वूल इसको कहते हैं। लोहे वाली जो है ना वो थोड़ी सी ब्रिलो टाइप है। सही है। वो इसलिए कि जब आप पाइप फिटिंग का काम करते हैं तो पाइप को जोड़ना हो तो उसके सामने पहले इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि उसके जो एजेस है ना वो शार्प हो जाए, तो जब आपका फिलर है ना उसके साथ उतारो ताकि वो लीकेज से बच जाए। सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बड़ी मामूली सी चीज, लेकिन पाइप फिटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम। इसी तरह से रेगबाल भी जो है मुख्तलिफ किस्म के रेगबाल है। जब आप पेंट करें या बाज का काबला या कोई ऐसी चीज फिट नहीं हो रही, तो इसमें भी लोहे वाले रेगमाल भी होते हैं, लकड़ वाले भी रेगमाल होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह ग्राइंड कर लें जिस तरह आप रेती के साथ करते हैं, तो फिर ये आपको अंदर चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्रश है जिसमें आप थोड़ा सा पेंट करने के लिए भी काम सकता है, छोटा जो है बात का प्लम्बिंग का काम कर रहे हो, सफाई के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काम की चीज होती है तो बहुत। तो मेरा ख्याल है कि यही सारी चीजें हैं आपके पास। तो ये अब मुझे नहीं पता ये क्या है। ये ये मैं बताता हूँ क्या है। ये इसका ये है कि आप जब आप कहीं लगा रहे होते हैं ना स्क्रू, और फिर आपका हाथ वहाँ नहीं पहुँचता कोई टेढ़ी जगह पे, तो इसको आप ऐसे भी कर लें, बेंड भी कर लें, तो इस पे आप यहाँ लगाएंगे जब इसके साथ, तो ये फ्लेक्सिबल स्क्रू जो है ये ऐसी जगह पे जहाँ आपका हाथ ना पहुँचता हो, तो उस पे ये बिल्कुल इस तरह से, और आप ऐसे मोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, बड़े काम की चीज़ है। तो बात का छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी हम समझते कोई वक़्त नहीं है, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं डिफरेंट नवेद का, तो ये जो सारे टूल है ना, वो इनकी हर चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं नहीं समझता कि सारे टूल्स में से कोई ऐसी चीज़ नकारा है या फालतू है। जब भी आप घर का हाउस होल्ड का काम करते हैं या प्लम्बिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं,
یا کوئی بھی ایسی چیز جو انڈیا میں کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت استعمال. اچھا مختلف جگہوں پہ لوگ جو ہے مختلف نام لگتے ہیں ان چیزوں کے, تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہماری بات سے اتفاق نہ ہو تو ضرور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ان میں سے کس چیز کو کیا کہتے ہیں. چیزیں بے شمار ہیں, ساری ایک ہی ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا اس کے کام کی یوٹیلٹی کا فرق ہوتا ہے. جس طرح بعض لوگ اس کو رینچ کہتے ہیں لیکن بعض لوگ پانا کہتے ہیں, لیکن یہ پانا کے نام سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ انگریزی کا لفظ ہے نا اسپینا, سو اسپینا کو میرا پانا بنا دیے. جس طرح اب یہ جو آپ کو جس کو جمورہ آج بتایا تو میرے ذہن میں آیا کہ فارسی زبان میں جو جسے آپ بھیڑ کہتے ہیں نا, تمبوڑی کہتے ہیں پنجابی میں, اس کو کہتے ہیں زمبور. تو اس کی شکل چونکہ بھیڑ جیسی ہے, دانت اس کا ہے, اس لیے اس کو زمبور کہا جاتا ہے. زمبور اصل کہتے ہیں شاید کی مکھی کو فارسی زبان میں. تو مختلف چیزوں کی جو ہے نا ان کے نام اسی طرح سے نکلتے ہیں, ہو سکتے ہیں لیکن اوورآل ان کا پرپس جو ہے نا وہ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سارے پرپسز یہ ہیں. چلیں شکریہ, مختلف ٹولز مختلف اوقات میں ڈفرینٹ ریزن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا.